السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قبروں پر جو قربانی کرتے ہیں، یعنی قبروں کے اوپر کسی درگاہ پر جا کر جو نظر و نیاز کے لیے یا پھر اسی بابا کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے، جو ذبح کیا جاتا ہے، کیا وہ حلال ہے؟ ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ یعنی کسی درگاہ کے اوپر لے جا کر کسی نے کوئی قربانی کی یا کسی بابا کے نام پر، یعنی عبدالقادر جیلانی یا پھر اجمیر شریف کے بابا کے نام پر یا پھر ایسے ہی دوسرے باباؤں کے نام پر یا ان کی درگاہوں پر جا کر قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد کیا اس کا گوشت ایک مسلمان کھا سکتا ہے؟ جائز ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا تو وہ ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جو لوگ جا کر قبروں کے اوپر یا درگاہوں پر جا کر نظر و نیاز کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کا وہ ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیز شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردار گوشت کو، یعنی مردار چیز کو، یعنی مری ہوئی چیز، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، اور وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ، پہلی بات تو یہ کہ کسی کے نام پر یا کسی فلاں بابا کے نام پر یا فلاں پیر کے نام پر صرف اس لیے قربانی کی جائے تاکہ ان کا تقرب حاصل ہو سکے، ان کے قریب ہو سکیں، یا وہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کر سکیں، اسی لیے ان کے نام پر آپ قربانی کریں، یا پھر برکت کے لیے آپ جا کر کسی درگاہ پر قربانی کریں کہ نہیں یہاں قربانی کریں گے تو برکت ہوگی، یا پھر گھر کے اندر پیسے آئیں گے یا مصیبت دور ہوگی، اس وجہ سے آپ کسی درگاہ پر جا کر اپنے مصائب و مشکلات کو دور کرنے کے لیے قربانی کریں، تو یہ شرک ہے۔ یہ شرک کا ایک راستہ اور ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ایسی جگہ جا کر قربانی تو پہلے ایک مسلمان نہ کرے، کیونکہ یہ شرک اکبر میں سے آتا ہے۔ اور اگر کوئی قربانی کرے اور آپ کو اس کا گوشت دے کسی بابا کے نام کا، یا پھر کسی درگاہ پر لے جا کر قربانی کی، اس نے آپ کو گوشت لا کر دے دیا، وہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ گوشت حرام میں شمار ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا کہ کسی کے نام پر قربانی کی جائے، اس لیے قربانی کی جائے تاکہ ان کا تقرب حاصل کیا جا سکے، تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں، یا پھر اس لیے قربانی کی جائے کہ آپ درگاہ پر پہنچے اور درگاہ پر جو ہی پہنچے وہ درگاہ کے جو مرید مرشد تھے انہوں نے کہا کہ بابا کے نام پر قربانی کر دو، تمہارے گھر کے سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ آپ مصیبت میں تھے، مشکلات میں تھے، مصائب میں تھے، اور اس کے بعد آپ ان کے پاس گئے، درگاہ پر جا کر آپ نے قربانی کر دی۔ یہ قربانی جو غیر اللہ کے نام پر کی جائے تاکہ ان کا تقرب حاصل کیا جا سکے، تاکہ ان کے قریب ہو سکیں، تاکہ اس لیے آپ قربانی کریں کہ وہ اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کریں، تاکہ اللہ کے پاس آپ کے گناہوں کی معافی طلب کریں، یا اس لیے قربانی کریں تاکہ وہ جو ہے آپ کو مشکلات سے نجات دلائیں، وہ آپ کو پریشانیوں سے نجات دلائیں، وہ آپ کو بچہ دیں، اس لیے آپ قربانی کریں۔ تو یہ قربانی کرنا تو شرک اکبر میں سے ہے، یعنی شرک ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی شخص ایسی قربانی کرے اور آپ کو اس کا گوشت لا کر دے تو ایسا گوشت کھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام میں شمار ہوگا۔ اسی لیے اس قربانی سے اور ایسے گوشت سے بچیں۔ یہی بعض باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔